اگر کوئی غلام کالے رنگ کا پچکی ناک والا اور پچکے ہوئے سر والا، جیسے اس کا سر منکے جیسا ہوتا ہے، اگر اس طرح کا بندہ بھی حکمران بن گیا، اگر وہ اس کتاب و سنت کے ساتھ تمہیں چلاتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، تم پر لازم۔ تو یہاں سے ابتدا کی جاتی ہے، عوام کو حکمرانوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اوپر سے آگی جمہوریت، جس کی ابتدائی 2 پارٹیوں سے ہوتی ہے۔ اسلام کی ابتدا 1 پارٹی سے ہوتی ہے، اس کی 2 سے ہوتی ہے۔ دوسری کا کام کیا ہے؟ دوسری کا کام ہی حکمران کی برائیاں بیان کرنا ہے، اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا ہے، اس کو سر عام ذلیل کرنا ہے۔ تو وہ کام جو اس وقت شروع کیا تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ آج وہ سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے اور رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور اسمبلی کی اجازت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھو پوری دنیا میں جن ملکوں میں یہ صورتحال نہیں ہے، ان میں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور ان کی معیشت بھی اچھی ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو دین بھی سمجھایا، تو ان سے لے کر نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک 10 صدیاں گزری تھیں، اور ان میں امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 10 صدیوں تک امت ایک کلمے پر تھی۔ پھر ان میں اختلاف آیا شیطان کی وجہ سے۔ جب نیک لوگ جن سے دنیا محبت کرتی ہے وہ فوت ہو جاتا، تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ یہ اتنا نیک تھا، اتنی تجھے محبت تھی، اس سے فوت ہو گیا ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس کی محبت کا تقاضا نبھانے کے لیے کم از کم اس کا اسکیچ بنا لو۔ تو انہوں نے ان کا اسکیچ بنا لیا، تصویر بنا لی ہاتھ سے۔ اگلی نسل آئی تو وہ تصویر مٹنے لگ گئی، تو کہتا ہے کہ یہ تو مٹ جائے گی، تو تم اس کو پتھر پر بنا لو۔ تو اگلی نسل نے پتھر پہ بنا لی۔ جب وہ نسل ختم ہوئی تو تیسری نسل، چوتھی نسل سے کہتا ہے کہ تمہارے بڑے اس کی پوجا کرتے تھے اور تم نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو جب بتوں کی پوجا شروع ہوئی، اس کے بعد جو پہلا رسول آیا ہے اس کا نام نوح علیہ السلام ہے۔ تو امت میں اختلاف، اور اس کے بعد رسول کا آنا، اور اس کے بعد پھر شیطان کا انبیاء سے مقابلہ چلتا ہی رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اس زمانے کا، جس کو لوگ نمرود کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب، یہ چلتے آئے ہیں۔ پھر اسلام نے آ کر کے پوری امت کو ایک عقیدہ، ایک عمل دیا، صحابہ کرام کا کلمہ ایک ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے۔ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، یہ امت ان کا ایک فرقہ اور زیادہ 73 فرقے ہوں گے۔ کلھا فی النار، سب کے سب آگ میں جائیں گے، الا واحدا، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ایسا ہوگا ما انا علیہ واصحابی،
جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام گامزد ہیں، جس پر ہم گامزد ہیں وہ جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ نیکی کرنا اچھی بات ہے، صدقہ کرنا اچھی بات ہے، رکوع سجدہ کرنا اچھی بات ہے، حج عمرے کرنا اچھی بات ہے، مگر اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں کس فرقے میں ہوں، کس گاڑی میں سوار ہوں۔ آپ کو ملتان جانا ہے، کراچی جانا ہے، آپ بس اڈے پر جاتے ہیں تو آپ کی ترجیح ہوتی ہے کہ جس گاڑی میں پہلے سے سواریاں زیادہ ہوں، تھوڑی سی کم ہوں، وہ بہتر رہے گی، اچھی بات ہے۔ جو گاڑی زیادہ نئی، زیادہ آرام دہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں بورڈ کس جگہ کا لگا ہوا ہے۔ آپ زیادہ سواریاں دیکھ کر اور زیادہ آرام دہ دیکھ کر اور زیادہ نئی دیکھ کر ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں جس نے کراچی کی بجائے پشاور جانا ہے، تو پھر وہ اس کا نیا ہونا، اس کا تیز چلنا، اس کا چمکدار ہونا، اس کا آرام دہ ہونا اتنا ہی بے آرامی کا سبب بنے گا، اتنا ہی نقصان دہ ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو ہر قدم پر منزل سے دور کرتی چلی جائے گی۔ یہ تصور درست نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یار، لوگ مولوی بہت لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، بس اللہ اللہ کرنی چاہیے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جیسی آئے، جہاں آئے، جتنی آئے رگڑ دینی چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے، بس ٹھیک ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس طرح نہیں چلتا۔ جب آپ دنیاوی حساب سے چوکنے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، آنکھیں کھول کر، کان سننے والے، اور آپ اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کہ جانا کراچی اور بس پشاور والی پہ بیٹھ گئے ہو، کوئٹہ والی پہ بیٹھ گئے ہو، آپ اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ یہ سفر تو چھوٹا ہے، واپسی ہو جائے گی، تھوڑا نقصان ہوگا، لیکن جو آخرت کا سفر ہے اس میں آپ کو یہ سمجھنا کہ مجھے کدھر جانا ہے اور کون لوگ مجھے وہاں لے کر جائیں گے، ان کا ساتھ لے کر پھر نیکی کرنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ قیامت والے دن بہت زیادہ لوگوں کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ عاملۃ، عمل کرنے والے، کوتاہ نہیں تھے، سست نہیں تھے، عاملۃ، عمل کرنے والے، ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، آگ میں جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، شدید گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ تو یہ فرقے کیا ہیں؟ آج ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا نظر آتا ہے؟ کسی کی ٹوپی ویسی، کسی کی ٹوپی ایسی، کسی کی پگڑی کا وہ رنگ، کسی کے لباس کا وہ رنگ، کسی کی یہ عادات، کسی کی وہ عادات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اختلاف کی کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب اختلاف کا یہ ہے کہ آیت اور حدیث سے آپ کو بھی محبت ہے، آپ کے مخالف کو بھی محبت ہے، آپ کی بھی پریورٹی آیت اور حدیث ہے، اس کی بھی آیت اور حدیث ہے، وہ بھی اس کو سمجھتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی اختلاف ہے۔ یہ ہوتا ہے سمجھ کا اختلاف، یہ نقصان دہ زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر دے رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کا، خندق کا معرکہ لڑا ہے،
विड्रा सिग्नल हो गया, दुश्मन भाग गया, सहाबा रिलैक्स होकर घरों में आ गए। मस्जिद नबवी से 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के फासले पर मार्का था। वापस आ गए अपने घरों में। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपने जंग की वर्दियां उतार दी हैं, जबकि जो सिपाह मैं लेकर आया था उन्होंने अभी तक वर्दियां नहीं उतारी। अब क्या हुक्म है? जिन यहूदियों ने इन सब को इकट्ठा करके होस्ट किया था और बुलाया था, अब उनका इलाज करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युसल्ली अहदुकुम अल-असर इल्ला फी बनी कुरैदा। हर शख्स असर की नमाज बनु कुरैदा में जाकर पढ़े, यहूदियों के कबीले में। अब कुछ लोग सुस्त होते हैं, कोई चुस्त, किसी के बच्चे ज्यादा, किसी के कम, किसी की मजबूरियां ज्यादा, किसी की कम, कोई जख्मी ज्यादा, कोई थका हुआ ज्यादा, कोई चुस्त, कोई सुस्त। तो काफी सारे लोग तो पहुंच गए असर के वक्त, कुछ लोग लेट गए, रास्ते में देखा तो कुछ लोग असर पढ़ रहे हैं, पहुंचने से पहले ही असर पढ़ रहे हैं। वो रुककर उनको पूछते हैं कि आप लोग यहां असर क्यों पढ़ रहे हो भाई? कहा असर का वक्त निकल रहा था, तो हमने सोचा नमाज ज़ाया हो जाएगी। वो कहने लगे, जिस नबी ने फरमाया है कि असर मगरिब से पहले होती है, उन्होंने ही फरमाया है कि आज असर वहां जाकर पढ़नी है, इसलिए हम तो असर वहां जाकर पढ़ेंगे, निकलती है तो निकले, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, हमने तो असर वहां जाकर पढ़नी है। जो पढ़ रहे थे उन्होंने कहा, देखो आपका मकसद तो था कि तुम जल्दी निकलो ताकि असर वहां पढ़ सको, वो काम तो हमसे हुआ नहीं, और उल्टा अब नमाज भी खराब कर लें, डबल जुर्म कर लें, इसलिए हम तो यहां पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस्सा पेश हुआ, आपने उन दोनों में से किसी को भी डांटा नहीं, इसलिए कि आपकी बात से दोनों का मतलब निकल रहा था। कोई शख्स असर की नमाज ना पढ़े मगर बनु कुरैज़ा में, इनका मतलब भी आपकी बात से निकल रहा है, इनका मतलब भी निकल रहा है। दोनों ही परवाने हैं, दीवाने हैं, दोनों ही हदीस और आयत पर मर मिटने वाले हैं, दोनों का जज्बा एक है, दोनों की प्रायोरिटी एक है। समझ में फर्क आ गया। ये इख्तिलाफ इतना नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि जो गलत हो उसको भी अल्लाह अजर दे रहा होता है, जो सही हो उसको भी अल्लाह डबल अजर दे रहा होता है। दूसरा इख्तिलाफ है, एक तो अकीदे के हिसाब से, एक सलूक के हिसाब से, एक फिक्र के हिसाब से। आज की मेरी बात नहायत बारीक होगी, मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपको बिल्कुल रोशनी हो जाएगी कि हमारे यहां चल क्या रहा है। फिक्री एतबार से इख्तिलाफ है, सोच नजरियाती इख्तिलाफ। नंबर 2 अकीदे के हिसाब से इख्तिलाफ है। नंबर 3 सुलूक, अखलाक, तरबियत, उसके हिसाब से इख्तिलाफ है। और नंबर 4 फिक़ह के हिसाब से इख्तिलाफ है, अमल के हिसाब से। शरीयत इस्लामिया अकायद हैं और आमाल हैं, तो एक इख्तिलाफ अकायद में आया है, एक आमाल में आया है। फिर अखलाक हैं, सलूक हैं, और फिर सोच और अफकार हैं, अकायद हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, अहद नबूवत में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दर्स में हर सहाबी बैठता था? बोलो, हो ही नहीं सकता। या तो ना कि जब आपका दर्स होता था तो फिर सारी दुनिया रुक जाती थी, कोई कारोबार नहीं होता था, ऐसा तो नहीं है। कितने लोग जिहाद पे निकले हुए हैं, कितने लोग तिजारत पे निकले हुए हैं, कितने खेतों में हैं। आयात तो 24 घंटे किसी वक्त भी आ सकती थी।
اس وجہ سے جتنا دین آسمان سے آیا اتنا آپ نے صحابہ کو دے دیا. کل ملا کر سب صحابہ کے پاس تو مکمل دین تھا، مگر ہر ایک کے پاس مکمل نہیں تھا. کل کو ملا کر ہی مکمل ہوتا ہے. یہاں کئی لوگ ایک حدیث کو پکڑ کر نتیجہ نکالنے لگ جاتے ہیں. وہ جو فلاں کی حدیث میں، ایک یوٹیوبر کہتا ہے فلاں حدیث میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے لہذا چھوڑ دیا جائے. ارے اس میں نہیں ہے تو اس میں تو ہے نا. اچھا، جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں گورنر بنا کر بھیجا تو جتنا ان کے پاس علم تھا انہوں نے جا کر کے وہاں منتقل کر دیا. بنیادی عقائد اللہ ایک ہے، نبی محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ ہمارا کعبہ ہے، شرک جائز نہیں، نفاق برا ہوتا ہے. یہ بنیادی باتیں تو سب کے پاس ایک تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. اس زمانے کے نبی پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، توحید کو اپنانا. لیکن جو اعمال والی باتیں ہیں اس میں علم کا تفاوت تھا، اس لیے وہی تفاوت پورے علاقے میں پھیل گیا. اس لیے اس زمانے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو میرے پاس علم ہے اس کے مطابق مسئلہ یوں لگ رہا ہے، لیکن یہ حتمی بات نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث ہو، کوئی آیت ہو، کیونکہ نت نئی آیات بھی نازل ہو رہی تھیں، روزانہ کی بنیاد پر احادیث کا اصدار بھی ہو رہا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا کر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم ان کو مفتی، قاضی، مربی بنا کر بھیجا گیا. تو جتنا ان کے پاس علم تھا انہوں نے اپنے شاگردوں میں منتقل کر دیا. ان کا موقف تھا کہ دوران نماز ہاتھ رکوع میں گھٹنے پر نہ رکھے جائیں بلکہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھے جائیں. یہ ان کا موقف تھا. اور قرآن حکیم کی کچھ صورتوں کے بارے میں بھی ان کا موقف صحابہ کے خلاف تھا، اور کچھ ترتیب کے بارے میں بھی وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے اختلاف رکھتے تھے. بہرحال انہوں نے اپنا علم وہاں منتقل کیا. ان سے آگے ہوتا ہوا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور ان تک وہ علم پہنچ گیا. دوسری طرف دوسرے علماء جاتے رہے. مدینہ میں مالک بن انس، امام مالک حرم پاک میں درس دیتے تھے. کوفہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ بجا طور پہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی آیت یا حدیث مل گئی تو میری بات کو چھوڑ دینا، کیونکہ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ مدینہ میں پہلے تو علم بہت زیادہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی صحابہ دور گئے بھی تھے تو حج عمرے میں وہ آتے تھے اور مذاکرہ ہوتا تھا، ان سے لوگ سیکھتے تھے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد محمد بن حسن شیبانی امام صاحب کی وفات پر وہاں سے چھوڑ کر مدینے آ گئے اور آ کر کے امام مالک کے شاگرد بن گئے. تو یہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی باتوں میں وہاں پہ اجتہاد کیا گیا آیت اور حدیث نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہاں اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. اور امام صاحب کا کہنا تھا، نصیحت تھی کہ میری بات کے خلاف حدیث مل گئی تو حدیث کو مان لینا. اس لیے ان کے شاگرد حدیث کو مان لیتے ہیں، امام صاحب کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آج فقہ میں اگر ہم غور کریں، فقہ کی کوئی کتاب آنکھیں بند کر کے کھولیں تو تقریباً ہر صفحے پر ایسے آپ کو ملے گا کہ امام صاحب کی شاگرد مخالفت کر رہے ہیں.
امام صاحب نے یوں فرمایا، شاگردوں نے یوں فرمایا، اور یہ سب ان کی نصیحت کا نتیجہ تھا۔ 3 صدی ہجری تک، 2 صدی کے آخر تک تو یہی چلتا رہا۔ پھر محدثین نے بہت شدت سے محسوس کیا کہ یہ علم کے پاکٹ بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، ایک مسئلہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، کمیونیکیشن گیپ بہت ہے، رابطہ ہوتا نہیں ہے، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو انہوں نے ذاتی قربانی دے کر، اپنے پیسے سے، اپنی سواری پہ، کسی سے تنخواہ لیے بغیر، کسی سے آنے جانے کے اخراجات لیے بغیر، بھوک کاٹ کر، گھاس کھا کر ان لوگوں نے گھومنا شروع کیا۔ ایک استاد کے پاس جاتے، اس کا ساری حدیثیں اس سے سیکھ لیتے، اگلے کے پاس چلے جاتے، اگلے کے پاس چلے جاتے، اس سے آگے نکل جاتے، گھوم گھوم کر سب سے علم لیا اور ان کو کتابوں میں مرتب کر کے شریعت اسلامیہ کو اکٹھا کر دیا۔ ایک شخص نے اندازہ لگایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، کشتیوں پر، پیدل، اپنے خرچے پر 14,000 کلومیٹر سفر کر کے یہ علم کو مرتب کیا ہے۔ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے مدینہ میں، یہ بخارا سے اٹھ کر اس کی حدیث معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے، آؤ علم ہے، علماء ہیں، شاگرد بنو، سیکھو، کوئی بھی اٹھے، کھلا میدان ہے، کھلا چیلنج ہے، جا کر کے سب سے سیکھے، لا کر کے جمع کرے، اپنے آپ پر پابندیاں لگائے، امانت دیانت اور صداقت کا پیکر بنے تاکہ تیری حدیث کو قبول کیا جائے، اور اپنے اس وقار کو بچانے کے لیے قربانیاں دے۔ پہلے تو اخراجات کم ہوتے تھے، پھر ان کے پاس تقریباً 40 اشرفیاں دیکھی سونے کی، کسی نے کشتی پر سفر کر رہے تھے، اس نے دیکھی، اس نے شور کر دیا میری 40 اشرفیاں گم ہو گئیں۔ اس کو پتا تھا تلاش کریں گے، کشتی ہے، چند لوگ ہیں، اور اسی آدمی مسافر کے پاس ہی ملنی ہے، تو مجھے مل جائیں گی، میں کہوں گا میری ہیں۔ لوگوں ان کو میں کہوں گا جب میں بتا رہا ہوں 40 ہے تو 40 نکلی نا، تو میری ہیں۔ امام صاحب نے وہ سائڈ سے تھوڑا آنکھیں چرا کر کے پانی میں گرا دیں تاکہ مجھے چور نہ کہا جائے، تاکہ میرے پاس جو علم کا ذخیرہ ہے وہ مشکوک نہ ہو جائے۔ مسافر کا کل سرمایہ، اور وہ صرف اس لیے ضائع کر دیا کہ میری شہرت خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح کی قربانیاں کوئی بھی دے دے، بخاری سے اٹھے، بخارا سے اٹھے، کہیں اور سے اٹھے۔ تو ان لوگوں نے حدیث کے ذخیرے کو جمع کر دیا۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، طبرانی، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد، مسند شافعی، یہ سب کتابیں مرتب ہو گئیں۔ اور امام بخاری اور مسلم وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم صرف صحیح حدیث بیان کریں گے، بے شمار حدیثیں ہمارے پاس ہیں مگر ان میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہے، وہ ہم بیان نہیں کریں گے، ہم اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیث بیان کریں گے۔ پھر وہ صحیح حدیث بیان کی اور پھر علماء پر پیش کی، سب نے اس کو قبول کیا، مہر ثبت کی کہ ہاں ہاں یہ تمام احادیث صحیح ہیں، اس لیے ان کو صحیح ہیں کہا جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، ان تینوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی اپنی کتاب میں صحیح حدیثیں جمع کی ہیں۔ انہوں نے بھی علماء پر پیش کیا، علماء نے ان پر اعتراض لگائے، یہ بندہ ضعیف ہے تو اس کو صحیح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے ان کی کتابوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے آج ان احادیث کو سب کو صحیح نہیں مانا جاتا، ان میں ضعیف کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اور مسلم اور بخاری میں تمام امت کا اتفاق ہو گیا کہ اس میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے۔ تو جو حدیث کو سمجھنے کا اختلاف تھا وہ باقی رہے گا ہمیشہ، لیکن جو اس حدیث کے نہ ملنے کی وجہ سے اختلاف آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اختلاف ختم ہو گیا۔
تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ختم ہو گیا. علم میں سمجھ، سوچ، فہم، یہ اختلاف قیامت تک رہے گا اور یہ نقصان دہ نہیں ہے. اور اگلا اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سب سے پہلی مصیبت جو اس امت اسلامیہ میں نکلی وہ یہ کہ عبداللہ بن سبا یہودی کے لوگوں نے، اس کے اکسانے پر لوگوں نے حضرت علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، انہوں نے ایسے لوگوں کو پکڑا اور ان کو آگ میں جلانا شروع کیا کہ تم مجھے رب بنا رہے ہو. یہ پہلا اختلاف آیا عقیدے کا اس امت میں. اس کے بعد حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں، عباسیوں کے زمانے میں، عباسیوں نے کیا کیا کہ مسلمان امت بڑی سکون کے ساتھ رہ رہی تھی، مخالفت تھی امویوں سے، ان کے خلاف انقلاب برپا ہو گیا. اب پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے تقریباً سوائے اندلس کے، اور یہ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. مزید فتوحات کا سلسلہ بند کر دیا، بجائے خلیفہ کے بادشاہ بن بیٹھے، اور کام کوئی تھا نہیں تو علمی کام کروانا شروع کر دیا. بڑا علمی کام ہوا اس زمانے میں، بڑی تالیفات ہوئیں، اور جو نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ ترک مسلمان ہو چکے تھے. ترکوں کی بغل میں یونان تھا، یونان میں ارسطو، سقراط، بقراط، ان کے فلسفے، ان کی کتابیں، حتیٰ کہ ان کے ادب کی کتابیں، ان کی کہانیاں، یہ الف لیلہ کہانیاں آپ سنتے ہوں گے، اس طرح کی بے شمار ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس سنت نہیں، وہ فلسفہ اور عقل اور منطق کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے ہیں، وہ اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں. تو ان کی کتابوں کے عربی میں ترجمہ ہونے سے کلیش شروع ہو گیا. آیت بے مقابلہ لاجک، حدیث بے مقابلہ لاجک. لاجک تو یہ کہتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو اموی عباسی حکمران تھے، جیسے ہادی تھا، مہدی تھا، اور ہارون الرشید، مامون الرشید، امین، ان کے قریب ہو گئے. لاجک جو ہوتا ہے یہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے. معلوم ہے آپ کو، میں کہتا ہوں باہر حافظ صاحب کھڑے ہیں، آپ میری بات مان جاؤ تو یہ آپ نے میری بات پر ایمان لائے ہیں آپ، اور آنکھوں سے جا کر دیکھو اور واپس آ کر کو ہاں واقعتاً ہیں. یہ آپ اپنی آنکھوں پر ایمان لائے ہیں، میری زبان پر نہیں. اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھو، آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور آپ اس کی ٹو میں لگ جائیں اور اس کی تحقیق کر کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے، اس سے تو جسمانی طور پہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے تو بہت زیادہ آپ کو آپ کے کیڑے مر جاتے ہیں، اور بڑے ایسے بیکٹیریاز جو نقصان دہ ہوتے ہیں، کینسر تک ختم ہو جاتا ہے. ہاں یار بہت کامیاب چیز ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے یہودی ہو، ہندو ہو اور روزہ رکھے گا، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ لاجک پر ایمان لایا. اب کام شروع ہو گیا جناب. اللہ تبارک و تعالی آسمان پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى. کہنے لگے نہیں، اللہ عرش پہ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ عرش پہ؟ اللہ فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہوں، تو یہ عرش پہ ہوگا تو دنیا میں کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو ہے تو عرش پہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، تو عرش پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ عقل اور آیات کا مقابلہ شروع ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر پوچھتا ہے حضرت بتائیے اللہ کہاں ہے؟ بولے عرش پہ. بولے کیسے عرش پہ؟ امام صاحب نے
فرمایا اللہ کا عرش پہ ہونا دلیل سے ثابت ہے، اور اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، اور جو بات رب نے نہ بتائی ہو، نبی نے نہ پوچھی ہو، نبی سے صحابہ نے نہ پوچھی ہو، اور تم پوچھو گے تو یہ بدعت ہے۔ اور شاگرد کو کہا اس کو پکڑو، مسجد نبوی سے نکال دو، یہ تمہارے دماغ میں کوئی جراثیم چھوڑ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تو ہم کیسے بتائیں آپ کو؟ تو اس کی ادنا سی مخلوق ہے، اور تیرے لاجک میں خالق کیسے آئے گا؟ یہاں سے جبر کا عقیدہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں، تو جب ہم مجبور ہیں تو پھر مجبور کر کے گناہ کرواتا ہے اور پھر جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم کہہ دیا۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ حل تو اس کا یہ ہے کہ قرآن کی جتنی آیات اللہ سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وہ بتائی جائیں۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بجائے ان آیات کے ریئیکٹ کرتے ہوئے، رد عمل کا شکار ہوتے ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر تقدیر پر ایمان لانے سے اللہ کی نسبت ظلم کی طرف ہوتی ہے تو ہم ایسی تقدیر کوئی نہیں مانتے۔ اللہ کے پاس علم ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ چور چوری کرنے گھر سے نکلا، اللہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، ہاں پتہ ہی نہیں۔ وہ گیا کسی کے گھر میں گھسا، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو اس کو، واپس نکلا سامان لے کر، تب رب کو پتہ چلا کہ یہ چور ہے، یہ چوری کرنے آیا تھا۔ اس کو پتا ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، رب کو نہیں پتا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب مخلوق زیادہ عالم ہوئی خالق سے۔ یہ سب بحثیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جب لاجک اور عقل کو آیت اور حدیث کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ اس سے عقیدے کی بربادیاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ مسئلہ بالکل صاف صاف ہے۔ آرکیٹیکٹ لکیر لگا دیتا ہے اپنے اندازے کے مطابق کہ یہاں دیوار ہوگی، یہاں پلر ہوں گے، اتنا وقت لگے گا، BOQ نکال دیتا ہے اس کا، بل آف کوانٹٹی۔ نتیجہ یہ کہ اتنے دنوں میں یہ بلڈنگ تیار ہو جائے گی۔ اس کا اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے، کبھی بارشیں شروع ہو گئی، کام لیٹ ہو گیا، کبھی فنڈ لیٹ ہو گئے، کبھی پڑوسی نے سٹے لے لیا۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے جو ساری کائنات کا پہلے دن سے لکھا ہوا ہے کہ یوں ہوگا، وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں میں جبر ہوتا ہے، جیسے آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے تھے، نہ اس سے لیٹ ہو سکتے تھے۔ آپ فوت ہو جاؤ گے، نہ وقت سے پہلے ہو گئے نہ وقت سے بعد ہو گئے۔ آپ نے اس برادری کو، اس باپ کو کیوں چنا؟ کسی اور اچھے سیٹ کا بچہ کیوں نہیں بن گئے آپ؟ ان تمام چیزوں میں بندہ مجبور ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھے گا کہ تو کس کا بچہ کیوں بنا تھا، اور تو اس مہینے میں کیوں پیدا ہوا تھا۔ لیکن جو اعمال ہیں، جو عقائد ہیں، جو شریعت ہے، جس کا پابند کیا گیا ہے، اسی کے بارے میں رب سوال کرے گا، اور اس میں ہم مجبور بھی نہیں ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے آتا ہے، کوئی نہیں آتا، مجبور نہیں ہے۔ تو کچھ اعمال میں مجبور ہیں، کچھ میں نہیں ہیں۔ جن میں مجبور ہیں ان میں رب سوال نہیں کرے گا، اور جس میں مجبور نہیں ہے انہی میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو یہ ساری کلام، علم الکلام کی، علم الجدل کی، علم الفلسفہ، علم المنطق، یہ ساری مصیبتیں، عقیدے کی بربادیاں اس طریقے سے آئیں۔ آج ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنی دنیا آباد ہے، آپ کی بغل والی مسجد، ان میں
میکسیمم کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ان گنت اور لاتعداد ہیں، ان میں سے یہ سب کے سب 7 کو مانتے ہیں اور کچھ 8 کو مانتے ہیں۔ جو ماتریدی ہیں وہ 8 کو مانتے ہیں، جو اشعری ہیں وہ 7 کو مانتے ہیں۔ یہ سٹیٹس ہے اس وقت کے فرقوں کا عقیدے کے حساب سے۔ فقہ کے حساب سے آپ کو بتا دیا کہ جب علم کے پاکٹ بنے ہوئے تھے تو مختلف علماء، ان کی فقہ مشہور ہو گئی، جبکہ ان کے زمانے میں ان سے زیادہ بڑے علماء، ان کے برابر کے علماء اور بھی موجود تھے، لیکن ان کی فقہ، ان کی بات، ان کی سوچ ان کے شاگردوں نے نوٹ کی اور وہی آگے بڑھی، اسی پر تعصب شروع ہو گیا، اسی پر جماعتیں بن گئیں۔ عملی اعتبار سے یہ فرقے بنے اور عقیدے کے حساب سے یہ بنے، اور آج کے مسلمان پر جو چھاپ ہے وہ عملی اعتبار سے شافعی ہوگا، مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا، حنفی ہوگا، اور عقیدے کے حساب سے وہ ماتریدی ہوگا، یا وہ اشعری ہوگا، یا وہ جبری ہوگا، یا وہ قدری ہوگا، تقدیر کا منکر ہوگا۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی، سوچ کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان شام کے گورنر تھے 20 سال سے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ پہلے میرے بھائی معاویہ کا میرے بھائی عثمان کا بدلہ لو، جب قصاص ہو جائے گا تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ وہ کہتے تھے قصاص پہلے بیعت بعد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے قصاص آپ میرا ساتھ دو گے، میرے بازو کو مضبوط کرو گے، ہم مل کر قصاص لیں گے، بیعت پہلے قصاص بعد میں۔ یہ جھگڑا نہیں تھا کہ خلیفہ میں بنوں گا اور وہ کہتے تھے میں بنوں گا، ایسا بالکل نہیں تھا۔ خلیفہ بن چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا کہ میں بنوں گا، اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ یہ دعویٰ نہیں تھا، دعویٰ یہ تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا جب تک قصاص نہیں ہوتا۔ وہ جو بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی بعد میں ساتھ بھی مل گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پناہ لے لی کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں پکڑا نہیں جائے گا۔ اور بڑے بڑے قبیلے تھے، ذرا سی قصاص کی بات آتی تو وہ سارے ریئیکٹ کرتے تھے، ریئیکشن دکھاتے تھے۔ تو جب انہوں نے ہی اکسا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاویہ بیعت نہیں کرتے نا تو ان پر حملہ کرنا چاہیے، حملہ ہو گیا جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قرآن اوپر اٹھا لیے، کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ دیں، ایک ہم دیں، وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں کہ قصاص کیسے ہوگا اور بیعت کیسے ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ابو موسیٰ اشعری کو پیش کرتا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو پیش کیا رضی اللہ عنہ۔ یہ بیٹھے، ان کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہوا، یہ تو کہانی دب گئی۔ وہ جن کو یہ خطرہ تھا کہ اب قصاص لیا جائے گا، ہماری گردنیں کٹیں گی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی کو کہ آپ نے رب کو چھوڑ کر ان 2 بندوں کو حاکم بنا لیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلنا چاہیے، آپ نے ان 2 کا حکم مان لیا ہے، لہذا آپ نے رب کا شریک بنا لیا، نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ آپ مسلمان نہیں رہے۔ اب یہ نئی کہانی شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، بہت مارا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم تر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے، اللہ کو بہت یاد کریں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ میرے زمانے میں آئے تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا، اور ان کے ساتھ جو قتال کرے گا وہ مومن ہوگا۔ یہ بشارتیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قتال کیا، ان کو بہت مارا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک سوچ پیدا ہو گئی۔ پہلی کیا تھی کہ حضرت علی اللہ نعوذ باللہ، اب یہ آ گئی کہ وہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا، آج بھی ملکوں کے لیول پر سوچ لو یا فرقوں کے لیول پہ سوچ لو، آپ کو یہ دونوں سوچیں نظر آئیں گی۔ مسلمانوں کو کافر کہنا اور بم پھوڑنا اور مارنا اور انقلاب برپا کرنا، مراکش سے لے کر الجزائر سے لے کر تونس اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، لیبیا، مصر، شام، یہاں تک جو بربادی آئی ہے وہ انہی لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ 40 سال تک چلنے والی حکومتیں، ان کے خلاف ان لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو کافر قرار دلوا کر کے پہلے پریشانیاں کھڑی کی گئیں، پہلے امن عوام خراب کیا گیا، جب دیکھا کہ وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، پھر ساری دنیا کے بدماش وہاں پہنچے اور وہاں پہ اپنے مقاصد حاصل کیے۔ ہر ایک نے اپنے مخالف دھڑے کو قتل کیا، نام لیا ہم داعش کو مار رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، ان کے ذریعے سارے کام کیے۔ اور جو ملک بچ گئے ہیں ان میں بھی ان کے ذریعے ہی کام نکلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک سوچ یہ ہے، جو ظاہر سی بات ہے فرقوں میں ایک فرقہ تو صحیح سوچ والا بھی ہوگا نا، ایک سوچ یہ ہے کہ حکمران جیسے بھی بنا ہو، جیسے بھی بنا ہو، وہ حکمران بن گیا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ ولو تأمر علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبہ، اگر کوئی غلام کالے رنگ کا پچکی ناک والا اور پچکے ہوئے سر والا، جیسے اس کا سر منکے جیسا ہوتا ہے، اگر اس طرح کا بندہ بھی حکمران بن گیا، اگر وہ اس کتاب و سنت کے ساتھ تمہیں چلاتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، تم پر لازم۔ تو یہاں سے ابتدا کی جاتی ہے، عوام کو حکمرانوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اوپر سے آگئی جمہوریت، جس کی ابتدائی 2 پارٹیوں سے ہوتی ہے۔ اسلام کی ابتدا ایک پارٹی سے ہوتی، اس کی 2 سے ہوتی۔ دوسری کا کام کیا ہے؟ دوسری کا کام ہی حکمران کی برائیاں بیان کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا ہے، اس کو سر عام ذلیل کرنا ہے۔ تو وہ کام جو اس وقت شروع کیا تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ آج وہ سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے اور رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور اسمبلی کی اجازت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھو پوری دنیا میں جن ملکوں میں یہ صورتحال نہیں ہے، ان میں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور ان کی معیشت بھی اچھی ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے وہاں بڑا جبر ہے، وہاں بات نہیں کرنے دی جاتی، وہاں 4 لوگ اکٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی جاسوس آ جاتا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے، مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں لوگوں کے مال کتنے محفوظ ہیں، لوگوں کی جانیں کتنی محفوظ ہیں، لوگوں کی عزتیں کتنی محفوظ ہیں، اور لوگوں وہاں پہ امن کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ سوچ کی غلطی، سوچ کے فرقے ہیں، اور اس کے آگے کیا نتائج ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اس کا جھنڈا اٹھانے والے کون کون سے ملک ہیں، اس کی بات انشاءاللہ میں آئندہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان تمام فرقوں سے بچا کر کے
خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا عقیدہ، اچھی سوچ، اچھا عمل اپنانے کی توفیق دے، اور ان سب کانٹوں سے، ان جھاڑیوں سے بچ بچا کے کپڑوں کو اس دنیا کا سفر کاٹنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔